والدین کا جو سب سے مرکزی حق ہے نا جانے کے بعد وہ یہی ہے کہ ان کے واجبات اولاد پہ واجب ہیں اور بڑے بیٹے پہ، باقی بڑا بیٹا مخصوص ہے کیونکہ قبلہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر بھی وضاحت کر دوں، وہ ان کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک بڑے بیٹے پہ یا پھر بڑے بیٹا جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں بہنوں کو ساتھ یا کسی کو پیسے دے کے اجارہ پہ بھی ان کی نمازیں اور روزے قضا وغیرہ وہ رکھوا سکتا ہے، ان کی نیابت میں حج بھی کروا سکتا ہے۔ یہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے قبلہ نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا کہ سب سے بڑا جو ہدیہ ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے جیسے تم زندہ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہو، اپنے مرحومین والدین کو بھی تحفہ دو۔ فرمایا کون سا؟ کہا استغفار کا۔ استغفار کا تحفہ، آپ اپنے والدین جب مرحوم ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے استغفار پڑھیں اور استغفار کا تحفہ انہیں دیں، ان کی طرف سے صدقہ دیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یعنی کہ اپنے مرحوم والد والدہ کی طرف سے آپ صدقہ دیں۔ پھر شب جمعہ کی ایک خاص یعنی کہ وعید آئی ہے کہ شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کی رات، ہاں جمعے کا دن، جمعرات کا دن، جمعرات یا جمعے کی رات، اسے کہتے ہیں شب جمعہ۔ جمعرات یعنی کہ دن گزر جائے اور جب مغرب کے قریب تو اس وقت آپ کوئی نہ کوئی چیز اپنے سامنے رکھیں کھانے کی، اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں، اور کل شریف پڑھ لیں، یا جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے مرحومین والدین کو اسے بخش دیں، تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ان کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ بھی درج کیا جاتا ہے، اور عرفاء نے بیان کیا ہے کہ آیت اللہ دست غیب تھے، ان کو اللہ نے یہ ملکہ عطا فرمایا عبادات کی وجہ سے کہ وہ خواب میں روحوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ چند روحیں ہیں جو پرواز کر رہی ہیں اور وہ خوش ہیں، اور ایک روح ہے ان میں سے اداس ہے۔ تو جو اداس روح ہے اسے روک کے انہوں نے پوچھا کہ تو اداس کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر شب جمعہ اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ تو یہ اپنے اپنے گھروں میں گئے تو ان کے گھر والوں نے انہیں یاد کیا، میرے گھر والوں نے مجھے یاد نہیں کیا۔ جو ان کے گھر والوں نے یاد کیا ان کا ثواب اللہ نے اتنا دیا کہ وہ خوش ہیں، میرے گھر والوں نے مجھے یاد نہیں کیا لہٰذا مجھے اتنا ثواب نہیں ملا جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو آیت اللہ دست غیب نے کہا کہ تمہارا بچہ کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا۔ آیت اللہ دست غیب اٹھے گئے، ان کے بچے سے ملاقات کی، وہ دھوبی تھا، وہ دریا پہ کھڑے ہو کے نا کپڑے دھو رہا تھا، تو تلاش کرتے کرتے اس کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا تیرا باپ فوت ہو گیا۔ اب وہ ناراض جو بات ہو رہی ہے وہ جواب اسی بات میں آ جائے گا کہ اگر والدین ناراض چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ بھئی تیرا والد فوت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے نہ فاتحہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو اس نے غصے میں کہا میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں اس کے لیے فاتحہ کروں، میں اس کے لیے قرآن خوانی کرواؤں، میں اس کے لیے استغفار کا اہتمام کروں یا ختم قرآن کا میں اہتمام کروں، میں کیوں کروں؟ میرے والد نے کچھ بھی نہیں کیا، میں اس لیے اس لیے کچھ ہی نہیں کروں گا۔ تو کہا اگر تو اپنے والد کے لیے کچھ نہیں کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا، اللہ تیرے رزق میں کمی واقع کرے گا۔ یعنی اگر والدین ناراض ہوں اور ناراض ہی دنیا سے چلے جائیں تو اللہ ممکن نہیں ہے جو اس کی مغفرت کرے۔ اچھا چلتے آئیے گا، پھر اس نے کہا آیت اللہ دست غیب صاحب نے کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ کریں، کچھ نہ کچھ انہیں بھیجیں۔ تو اس نے غصے میں آ کے نا پانی میں ہاتھ ڈالا، اور پانی میں ہاتھ ڈال کے اس کے چند قطرے پھینک کے کہا بھئی یہ چند قطرے میں نے اپنے باپ کو دیے۔ آیت اللہ دست غیب آئے سوئے، پھر اسی روح کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی اور وہ روح خوش تھی۔ آیت اللہ دست غیب نے پورا ماجرا سنایا کہ تیرا باپ بیٹا جو ہے بڑا نافرمان ہے، وہ تو تیرے متعلق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تیرے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو خوش کیوں ہے؟ اس نے کہا روح نے کہ وہ جو غصے میں آ کے اس نے چند قطرے پھینکے تھے نا یہ میں نے اپنے باپ کو دیے، اللہ نے اس کا اجر مجھے اتنا دے دیا، ثواب اتنا دے دیا کہ میں خوش ہو گیا۔ تو اگر کوئی غصے میں والدین کے لیے کچھ کرے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی خوش ہو کے کرے تو اللہ اس کا اجر کتنا دے گا۔ سب سے بڑا تحفہ جو اس رمضان میں ہم اپنے والدین کو دینا چاہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تلاوت کر کے اپنے والدین کو وہ ہدیہ کرنا ہے۔ سب ایک وہ حدیث کا واقعہ بھی ہے جو کسی شخص کی جان جو ہے وہ نہیں نکل رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کی والدہ بلا لیتے ہیں اور لکڑیاں جمع کر لیتے ہیں، اور لکڑیاں جمع کر کے فرماتے ہیں کہ اس کو اس میں ڈال دو، تو پھر جب ماں ان کو معاف کر لیتی ہے تو روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں بتانے کے لیے، یہ تعلیم برائے خلق ہے، نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ یار دیکھو آپ کا وہ وقت پھر اچھے طریقے سے نہیں گزرے گا، آپ کا مستقبل اور فیوچر جو ہے وہ شاندار اور تابناک نہیں بنے گا جب تم اپنے گھر میں ماں باپ کو راضی نہیں رکھو۔ یعنی کہ یہ بات کر لیتا ہوں، یعنی کہ اگر والدین ناراض چلے گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ والدین ناراض ہیں تو پوری زندگی شرمندگی میں گزارنے سے بہتر ہے کہ اپنے والدین کو اپنے آپ سے راضی کر کے بھیجو۔ بالکل ایسے ہی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، چونکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، کہ
हमारे कुछ नमाजी इसका अहतमाम भी करते हैं, मुझसे जब हो जाए मैं भी करता हूँ कि जुमे वाले दिन माँ बाप के कबूर पर, वैसे भी जाना चाहिए लेकिन जुमे वाले दिन माँ बाप के कबूर पर अगर आप हाज़िरी देते हैं तो क़यामत के दिन ये शख्स भी नेकोकारों में उठाया जाएगा। बल्कि ये उनके हकूक़ में से हक भी है कि अगर वालिदैन मर जाएं तो उनकी कब्रों पे जाया करो और तुम्हारे आने की वजह से उनकी रूह खुश होती है। आप कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। हुजूर की खिदमत में भी एक शख्स हाजिर हुआ था जिसने जिहाद की इजाज़त मांगी थी और फिर हुजूर पाक ने उससे कहा था कि अगर वालिदैन जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, यही जिहाद है। हुमा जन्नतों का बना रुख, फरमाया वही आपके लिए जन्नत है, वही आपके लिए आग है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये है, देखिए